बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, क्या आप जानते हैं वो 70,000 खुश नसीब कौन हैं जो क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे? ना सवालो जवाब का सामना, ना हिसाब किताब, बल्कि उन्हें सीधा जन्नत की तरफ भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा है कि क़यामत के दिन जब हर शख्स हिसाब किताब के डर से लरज रहा होगा, जब पुले सरात के नीचे जहन्नुम की आग भड़क रही होगी और फरिश्ते इंसानों के आमाल नामे खोलकर सामने रख रहे होंगे, तो उस दिन कुछ ऐसे खुश नसीब भी होंगे जिन्हें किसी हिसाब किताब का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो अपनी कब्रों से उठेंगे और सीधे जन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे। आखिर वो कौन लोग होंगे? उनकी कामयाबी का राज क्या है? उनकी जिंदगी का वो कौन सा खास उसूल था जो उन्हें दुनिया में आम इंसानों से मुमताज कर गया? क्या वो गैर मामूली तवक्कुल करने वाले थे, या उनकी इबादत में कोई खास पहलू था जो आम लोगों से मुख्तलिफ था? आज हम इन्हीं 70,000 खुश नसीबों का जिक्र करेंगे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर हिसाब जन्नत की खुशखबरी दी। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम भी इन लोगों में शामिल हो सकते हैं या नहीं। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को एक ऐसी खुशखबरी दी जो मोमिनों के दिलों को ईमान, उम्मीद और यकीन से मुनव्वर कर देने वाली थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझे खबर दी है कि मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो बिला हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन खुश नसीब लोगों में 3 ऐसी नुमायां खुसूसियात होंगी, 3 मुनफरिद सिफात जो उन्हें दूसरों से मुमताज कर देंगी और अल्लाह के हुजूर उन्हें ऐसा मकाम अता करेंगी कि उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा। नाज़रीन, इस हदीस मुबारका में उन लोगों की जिन 3 नुमायां खुसूसियात का जिक्र किया गया है, आइए आज उनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, वो लोग झाड़ फूंक नहीं कराते। झाड़ फूंक से क्या मुराद है? झाड़ फूंक में दम करना, दुआइया कलिमात पढ़कर फूंकना और दीगर रूहानी इलाजात शामिल हैं, और इसकी 2 अहम किस्में हैं। जायज़ सूरत, ये वो तरीका है जो कुरान और सुन्नत से साबित है। इसमें अल्लाह के कलाम जैसे सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, आखिरी 2 सूरतें यानी मुआवज़तैन या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा दुआएं पढ़कर मरीज पर दम किया जाता है या खुद पर फूंका जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी को बुखार है या नजर बद का शुबा है तो कोई शख्स सूरह फातिहा पढ़कर उस पर फूंक मार दे। ये अमल इस यकीन के साथ जायज़ है कि शिफा देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है और ये कलिमात सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने का एक जरिया है। नाजायज और शिरकिया सूरत, ये वो तरीका है जिसमें गैरुल्लाह से मदद मांगी जाए। ऐसे अल्फाज या मंतर इस्तेमाल किए जाएं जिनका मतलब मालूम ना हो या जिसमें शिरकिया अनासिर शामिल हों। मिसाल के तौर पर किसी आमिल या जादूगर के पास जाना जो जिन्नात या देवी देवताओं के नाम पर दम करे, या ऐसे तावीज़ दे जिन पर शैतानी निशानात या नामालूम आदाद लिखे हों। ये इस्लाम में सख्ती से हराम है। हदीस में इसका जिक्र क्यों है? हदीस में फरमाया गया है कि वो लोग झाड़ फूंक नहीं कराते। इसका मतलब ये नहीं कि वो जायज़ दम को गलत समझते हैं, बल्कि उनका अल्लाह पर भरोसा इस कदर कामिल होता है कि वो किसी गलत और नाजायज़ दम या मंतर वाले शख्स के पास नहीं जाते, बल्कि ये वो अजीम लोग होते हैं जिन्होंने अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सामने झुका दिया होता है। वो ना खुद झाड़ फूंक करवाते हैं, ना किसी और से इसका मुतालबा करते हैं, और ना ही किसी जादू टोने और मंत्र वाले बाबों के पीछे भागते हैं। सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर ही अमल पैरा होकर अपने रोजमर्रा के मामलात को अल्लाह के भरोसे पर सर अंजाम देते हैं। नंबर 2, वो लोग फाल नहीं देखते। फाल देखने से क्या मुराद है? फाल देखने से मुराद मुस्तकबिल का हाल जानने या गैब की खबरें मालूम करने के लिए तवहुम परस्ताना और गैर शरई तरीके इस्तेमाल करना है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इल्म गैब सिर्फ अल्लाह ताला के पास है
اور اس کو جاننے کا دعویٰ کرنا یا اس کی کوشش کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ مثال کے طور پر نجومی حضرات علم نجوم یعنی ایسٹرولوجی میں ستاروں اور سیاروں کی چال دیکھ کر کسی کی قسمت، شخصیت یا مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں، جیسے اخباروں اور رسالوں میں شائع ہونے والے زائچے یعنی ہاروسکوپ پڑھنا اور ان پر یقین کرنا۔ اسی طرح پامسٹری میں ہاتھ کی لکیریں دیکھنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ہاتھ کی لکیروں میں انسان کی تقدیر یا مستقبل کے راز چھپے ہوتے ہیں۔ پرندوں سے فال لینا بھی عرب کے پرانے طریقوں میں سے ایک تھا، جس میں کسی پرندے کو اڑایا جاتا، اگر وہ دائیں طرف جاتا تو اسے اچھا شگون سمجھتے اور اگر بائیں طرف جاتا تو برا شگون سمجھ کر اپنا کام یا سفر ملتوی کر دیتے۔ کسی خاص دن کو منحوس سمجھنا، کالی بلی کے راستہ کاٹنے کو برا سمجھنا یا کسی خاص عدد کو اپنے لیے بدقسمت سمجھنا، یہ سب فال اور بدشگونی میں شامل ہے۔ حدیث میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، ان کا عقیدہ توحید بالکل خالص ہوتا ہے۔ وہ اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہیں کہ نفع و نقصان، اچھائی اور برائی اور مستقبل کا تمام علم صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ کسی ستارے، لکیر، پرندے یا وہم کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دیتے۔ ان کا یہ عمل اللہ کی ذات پر ان کے کامل اور غیر متزلزل ایمان کی دلیل ہے۔ نمبر 3، داغ کر علاج نہیں کرتے۔ اسے عربی میں القی اور اردو میں داغنا یا داغ کر علاج کرنا کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے کیٹرائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد علاج کا وہ قدیم طریقہ ہے جس میں کسی بیماری یا زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے گرم لوہے یا کسی اور دہکتی ہوئی چیز سے جسم کو جلایا جاتا تھا۔ اس کا مقصد یا تو خون کو بہنے سے روکنا ہوتا تھا یا کسی خراب گوشت کو ختم کرنا، یا بعض روایتی طریقوں میں بیماری کو جلانا مقصود ہوتا تھا۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے اور اسے عام طور پر آخری حربے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر قدیم زمانے میں کسی شخص کو تلوار لگنے یا کسی حادثے سے گہرا زخم آ جاتا اور خون تیزی سے بہنے لگتا، تو چونکہ اس وقت کوئی جدید طبی سہولت موجود نہیں ہوتی تھی، ایسے میں لوہے کی ایک سلاخ کو آگ میں تب تک گرم کیا جاتا جب تک وہ سرخ نہ ہو جائے، اور پھر اس دہکتی ہوئی سلاخ کو زخم پر لگا دیا جاتا تھا۔ اس شدید گرمی سے خون کی نالیاں فوراً جل کر بند ہو جاتی اور خون بہنا رک جاتا۔ اسی طرح کچھ پرانے طریقوں میں یہ مانا جاتا تھا کہ اگر جسم کے کسی حصے میں شدید درد ہے، جیسے کہ کمر یا گھٹنوں میں، تو اس جگہ پر ایک خاص نقطے کو گرم لوہے سے داغ دینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جسم پر بننے والی رسولی یعنی ٹیومر کو ختم کرنے کے لیے بھی اسے جلا دیا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح اگر کسی کو سانپ یا بچھو جیسے زہریلے جانور نے کاٹ لیا ہوتا تو بعض اوقات زہر کو جسم میں پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں زخم کے ارد گرد کی جگہ کو داغ دیا جاتا تھا تاکہ زہریلا مادہ جل جائے۔ یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حدیث میں اس عمل سے منع کرنے کا مطلب اسے مکمل طور پر حرام قرار دینا نہیں ہے، بلکہ یہ توکل علی اللہ یعنی اللہ پر بھروسے کے اعلیٰ ترین درجے کی نشاندہی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو اس کی شدید تکلیف کی وجہ سے ناپسند فرمایا۔ علاج کے دیگر طریقے موجود ہوں تو اس انتہائی تکلیف دہ راستے سے بچنا بہتر ہے۔ اسلام میں اسے آخری آپشن کے طور پر جائز سمجھا گیا ہے، لیکن پسندیدہ عمل نہیں۔ حدیث میں جن 70,000 لوگوں کا ذکر ہے، ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ان کا بھروسہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہوتا ہے۔ یتوکلون علی ربہم، وہ لوگ اسباب تو اختیار کرتے ہیں لیکن ان کا دل اسباب سے نہیں جڑا ہوتا۔ داغ کر علاج نہ کروانا ان کے اسی کامل توکل کی علامت ہے۔ وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ وہ اس قدر شدید تکلیف دہ عمل سے گزرنے کے بجائے اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جو شفا دینے والا حقیقی کارساز ہے۔ یہی وہ باطنی طاقت ہے جو ان لوگوں کو عام انسانوں سے ممتاز بنا دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اس تعداد کو بڑھا دیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو وہ انعام عطا فرمایا جو کسی اور امت کو نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے میرے حبیب، ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید دے دیے جائیں گے۔ ہر ایک خوش نصیب فرد کے ساتھ
اللہ تعالیٰ 70,000 مزید لوگوں کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو کل تعداد تقریباً 4 ارب 90 کروڑ ہو جاتی ہے۔ یہ صرف تعداد نہیں بلکہ اللہ کا خاص انعام ہے اس امت پر جس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ یہ خوش نصیب لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں، گمنام اور خاموش، مگر اللہ کے نزدیک سب سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی پہچان نہ ظاہری لباس سے ہوتی ہے، نہ شہرت یا مال سے، بلکہ ان کے دلوں میں موجود سچا ایمان، اللہ پر غیر متزلزل یقین اور خالص عقیدہ انہیں ممتاز کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جادو، ٹونے، جھاڑ پھونک یا غیر شرعی وظائف پر بھروسہ نہیں کرتے۔ اگر بیمار ہوں تو سب سے پہلے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ بدشگونی نہیں لیتے، نہ کسی دن کو منحوس مانتے ہیں، نہ کالی بلی کو دیکھ کر راستے بدلنے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ ان کا اعتماد اللہ کے وعدوں پر ہوتا ہے۔ یہ لوگ رزق کے لیے محنت کرتے ہیں مگر بھروسہ صرف اللہ پر رکھتے ہیں، تنخواہ یا کاروبار پر نہیں۔ علاج کرواتے ہیں مگر یقین رکھتے ہیں کہ شفا اللہ کی مرضی سے ملے گی۔ مشورہ کرتے ہیں لیکن توکل ہمیشہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار انہی خوش نصیبوں میں ہو تو ابھی نیت کریں، توبہ کریں اور آج سے خود کو بدلنے کی نیت کریں، کیونکہ شاید یہی لمحہ آپ کی نجات کا سبب بن جائے۔ یا رب العالمین، ہمیں بھی ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرما جن سے تو حساب نہیں لے گا۔ آمین یا رب العالمین۔